10 مرلے کا یہ گھر، جس کے ایک طرف کمرے، آگے برآمدہ اور بڑا سا صحن تھا، اور اس پر مکمل طور پر نصرت بیگم کی اجارہ داری تھی۔ اولاد پر تو رعب تھا ہی، اب دونوں بہوؤں کو بھی خوب ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو ان کے کسی کام میں کوئی کوتاہی ہو۔ وقت پر ناشتہ، کھانا اور استری شدہ کپڑے ان کے اپنے اصول، قاعدے اور قانون تھے، جو آتے ہی دونوں بہوؤں کو ازبر کروا دیے گئے تھے۔ لیکن ان سے چوک تو تب ہوئی جب تیسری بہو گھر آئی، ان کی اکلوتی بہن کی نادو پلی بیٹی، جس کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز آیا تھا۔ دونوں نندوں کو سونے کے سیٹ، نصرت بیگم کو جڑاؤ کنگن اور بھابھیوں کو ہیروں کے ٹاپس، روشان کو امریکہ کا ویزا۔ حالانکہ روشان نے شروع میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ اتنی صحت مند گول مٹول سی آئمہ سے قطعاً شادی نہیں کرے گا، لیکن نصرت بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امریکہ میں پلی بڑھی ہے، خالص خوراکیں کھا کر جوان ہوئی ہے، یہاں کی لڑکیوں جیسی مریل نہیں ہے۔ یہ صاف ثانیہ اور بھابھی کی اسمارٹنیس پر چوٹ کی گئی تھی۔ ماں، وہ مجھ سے 2 انچ لمبی بھی ہے۔ لیکن نصرت بیگم اس کا ایک اعتراض بھی خاطر میں نہ لائیں، اور اب روشان اپنی بیوی کے آگے پیچھے یوں گھوم رہا تھا کہ سب گھر والے حیران تھے، چونچلے تھے کہ ختم ہونے کو ہی نہ آ رہے تھے۔ ثانیہ شادی والے گھر کا پھیلاؤ سمیٹ کر تنگ آ چکی تھی۔ اس گھر میں تو لگتا ہے بس ایک میں ہی میزبان ہوں، باقی سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ صبح سے کام کر کر کے کمر اکڑ گئی، کبھی یہ تو کبھی وہ، فرمائشوں کی لمبی لسٹ، ہر کوئی ماتھے پہ سجا کے گھوم رہا ہے۔ ثانیہ نے بآواز بڑبڑاتے ہوئے شیزا کے منہ میں فیڈر ٹھونسا، بھابھی ایک کپ چائے بنا دیں۔ پہلے دروازہ بجا اور پھر شانی کا چہرہ ماں فرمائش نمودار ہوا۔ بڑی بھابھی سے کہہ دو، وہ تو دعا کی میڈیسن لینے گئی ہیں، فیور ہو رہا تھا اسے۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ لبوں پر کئی جملے آتے آتے رک گئے۔ اندر جلتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لاؤنج میں ایک عجیب محفل جمی ہوئی تھی۔ اپنی 2 عدد بہنیں تو نظر ہی نہیں آتیں، اور اس نازلین کے ہاتھوں کی مہندی تو نہ جانے کب اترے گی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھا ہی تھا کہ روبی نے کچن میں جھانکا۔ میں چائے کا کہنے آئی تھی، ساتھ نگیٹس بھی تل لینا، اور آ جاؤ تم بھی لاؤنج میں، خوب محفل گرم ہے۔ وہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ لو جی، اب کہاں کا آرام، 2 کی بجائے 10 کپ بنا کر لاؤنج میں آئی۔ محفل خوب عروج پر تھی۔ ہنی مون پہ جانے کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا، اور جب میں نے سنا کہ ناران کاغان جانے کا پروگرام بن رہا ہے تو میرا دماغ ہی کھل اٹھا تھا۔ اپنے ادھورے تشنہ خواب خوب انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ کچھ سنا آپ نے؟ ناران کاغان کی سیر کے پروگرام بن رہے ہیں، اور ہماری دفعہ تو امی کو ہنی مون کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ ان کے اکلوتے تھے جنہیں خوب پلو سے باندھ کر رکھا؟ یہ ساری پابندیاں، اصول، قاعدے ہمارے لیے، باقی تو عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیہ کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس کی پہاڑوں کی سیر، برف باری کا موسم اور خوبصورت نظاروں کو قریب سے دیکھنے کی، لیکن ساس نے کہہ دیا کہ وہ تو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گی، اور اب بھانجی کو کھلی اجازت تھی۔ امریکن پلس جو تھی، اب بہو جو جینز ٹاپ میں گھوم رہی تھی، تو ابو کے خاندانی وقار پر بھی کوئی حرف نہیں آ رہا، اور میں جو چوڑی دار پاجامہ پہن لیا تھا تو کہہ دیا ہمارے گھرانوں میں عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ ثانیہ کا ایک ٹانکا ادھڑ رہا تھا، ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے تو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی سونے جاگنے کے اوقات، رواج، اصول، قائد پڑھا لکھا دیے گئے تھے، اور پھر اسے بھابھی کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ اور بھابھی جو تھیں وہ تو اللہ میاں کی گائیں، مجال ہے جو پیشانی پہ کوئی بل بھی پڑ جائے یا کسی کام میں پیچھے رہ جائیں۔ سلمیٰ
جیسی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ روحی کی شادی بھابھی کے بھائی سے ہوئی تھی تو وہ ایک دوسرے کا بھرم سنبھالے بیٹھی تھیں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ چلو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگتا ہے، 2-3 ڈشز بنتی ہیں، میٹھے میں بھی ضرور ایک ڈش ہوتی ہے۔ اور بعد میں جب یہ مشقت طلب کام خود کرنا پڑا تو اسے جی بھر کر کوفت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ابھی گھر میں مہمان وغیرہ موجود ہیں یا پھر وہ نئی دلہن ہے تو شاید اس کے اعزاز میں یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کھانے کی میز پر 2 افراد کیوں نہ ہوں، ڈش میں چاول، ڈونگوں میں سالن، سیلڈ، رائتا اور میٹھے کا ڈونگا، کٹوریاں الگ، اتنے برتن دیکھ کر اسے جو ابال اٹھتے وہ الگ کہانی تھی۔ نصرت بیگم کو صبح 7 بجے ناشتہ چاہیے اور یہ ذمہ داری اس کی تھی۔ اس وجہ سے صبح دیر تک سونے کی عیاشی ختم۔ پھر بڑی نند نے پوچھ لیا، سلائی آتی ہے؟ اس نے جھٹ نفی میں گردن ہلائی کہ یہ تو آپ بیل مجھے مار والا معاملہ تھا، لیکن روحی تو کہہ رہی تھی تم نے کورس کر رکھا ہے، پر بعد میں نے پریکٹس نہیں کی تو بھول گئی۔ اس نے بامشکل جان چھڑائی، لیکن نازی کو اپنی منوانے کی عادت تھی۔ اس میں کیا مشکل ہے گڑیا؟ اور کرن کے کپڑوں پر پریکٹس کر لینا۔ نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اگلے روز 2 شاپر بھجوا دیے۔ اب وہ بڑی خوش تھی کہ چلو 4 دن آئمہ بھی میں عیش کر لے۔ پھر وہ دوپہر کا کھانا اور صبح کے برتن اس کے ذمہ لگائے گئے، مگر وہ تو اماں کی بھانجی تھی، وہ بھی امریکن پلس۔ ہنی مون سے واپس آ کر بھی اس کے ہاتھوں کی مہندی گیلی ہی رہی، نہ اس سے میٹھا چٹوائی کی رسم ہوئی اور نہ اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی۔ ساس نے مہمان کہہ کر اس کا بھرم بنائے رکھا۔ دونوں بہنیں اپنے سسرال سدھاریں تو کچھ روٹین سیٹ ہوئی۔ اب سارا دن گھر کے کام وہ اور بھابھی مل کر نپٹا لیتی تھیں، لیکن اس نے ساس کو ہمیشہ ہی بھابھی کا طرفدار دیکھا۔ ہر آئے گئے کے سامنے ان کی تعریفوں کے پل ہوتے۔ خاندان میں کوئی تقریب یا شادی ہوتی تو ہر جگہ بھابھی کو ساتھ لے جاتی۔ بھائی کے بچوں کے کپڑے برانڈڈ اور بوتیک سے لیے جاتے اور اسے عام سے بازار سے لا کر دے دیتی کہ بھابھی کا میاں یونان میں سیٹ تھا اور زیادہ کماتا تھا۔ جب سے روشان امریکہ گیا تھا گھر میں سب کے خرچے لگا دیے گئے تھے جو کہ گھر میں تینوں بھائیوں نے دینے ہیں۔ اب ساس کی ناانصافیاں کھلنے لگی تھیں۔ شایان سب دیکھ رہا تھا مگر کیا کرتا، وہ یونان سے ڈی پورٹ ہو کر آ چکا تھا، یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری ہی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے شانی سے بات کی تو اس نے اپنے رونے شروع کر دیے تھے۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یقین دلایا کہ وہ سیٹ ہوتے ہی اسے بلائے گا، لیکن لگتا تھا اس کا اگلے 10 سال بھی سیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ ابھی وہ خود اپنے سسر کے زیر کفالت تھا۔ شایان نے ایک دوست سے پیسوں کا بندوبست کیا، کچھ نہ ثانیہ کے گھر والوں نے ارینج کروا دیا اور وہ دبئی چلا گیا۔ بھائیوں اور ماں سے اس کا دل بہت بدظن ہوا۔ یونان سے 7 سال اس نے کما کر جو بھیجا تھا وہ نصرت بیگم نے دونوں لڑکیوں کو ٹرک بھر کر جہیز دے دیا تھا یا پھر اپنے جوڑے زیور اور کھانے پینے کی عیاشیوں میں اڑا دیا۔ شایان نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب گھر پیسے نہیں بھجوائے گا، اور جب اس نے گھر پیسے نہیں بھجوائے تھے تو ایک نیا محاذ کھل گیا۔ کام کرنے والی خود چھوڑ گئیں یا نصرت بیگم نے ہی آنے سے منع کر دیا۔ آئمہ کے گھر آنے والی پہلی خوشی سے سارا گھر خوش تھا، جیسے اس گھر میں پہلا بچہ آنے والا ہو۔ اس کو تو ساس نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، ہر کام کے لیے اب الگ سے آواز لگتی تھی۔ جب بھی کام کا ٹائم ہوتا بھابھی اپنا پھیلاوا پھیلا کر بیٹھ جاتی، کبھی الماری سیٹ کرنے لگ جاتی یا بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی۔ چلو ساس کے اضافی کام تو وہ کر دیتی تھی، اب کیا ہر کسی کی نوکر بن جائے، وہ بھی
گھر کی بہو ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پر کون سی ذمہ داریاں؟ نصرت بیگم نے تو اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں۔ تو کیا وہ اتنی بے وقوف تھی؟ اسے خود یہ حیرت ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے حق کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ پھر اگلے روز وہ بھی آرام سے دیر تک سوتی رہی۔ اٹھ کر کچن میں جھانکا، گھر کے سب افراد ناشتہ کر چکے تھے سوائے آئمہ کے۔ وہ شاید اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے بھی اپنا اور شیزہ کا ناشتہ بنایا اور لے کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ برتنوں کے ڈھیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے محض اپنے برتن دھوئے تھے اور پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہ بولا، اس لیے کہ جب ماسی نکالی ہے نصرت بیگم نے تو پھر سب اپنا اپنا کام خود کریں۔ ثانیہ کے دن بھی پھرنے والے تھے، کیونکہ اس کے شوہر نے دبئی میں قدم جمانے کے بعد اپنی فیملی کو دبئی بلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ نصرت بیگم نے خوب واویلا مچایا، پر ان کی ایک نہ چلی۔ آئمہ کی زندگی کے بھی سنہرے دن اب نصرت بیگم کو بوجھ لگنے لگے۔ بڑی بھابھی اپنے موڈ کی تھی۔ ثانیہ کے جاتے ہی انہوں نے بھی اپنا کچن الگ کر لیا۔ یوں گھر کی ساری ذمہ داری اب نصرت بیگم کے سر پر آ گئی۔ آئمہ کوئی کام نہ کرتی تھی، نہ اس کو عادت تھی۔ گھر ہر وقت گندا رہنے لگا۔ نندوں کو بھی پروٹوکول ملنا بند ہو گیا۔ آخر ان کی خدمت اب کون کرتا؟ ثانیہ تو تھی نہیں۔ یوں جہاں ثانیہ کی زندگی میں دبئی آ کر سکون آیا، وہیں نصرت بیگم الجھ گئیں۔ اب ان کو رہ رہ کر ثانیہ کی قدر آ رہی تھی کہ انہوں نے ثانیہ کی پرواہ کیوں نہ کی۔ ثانیہ کے شوہر نے ہی اپنی بہنوں کی بھی شادیاں کی، لیکن ثانیہ نے آج تک جتلایا نہیں۔ بیٹا بے روزگار کیا ہوا؟ نصرت بیگم نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، گویا وہ ہمیشہ سے مفت کی روٹیاں توڑتا آیا ہے۔ ثانیہ کی قدر نصرت بیگم کو بہت دیر سے آئی۔ ثانیہ نے گڑیا اور کرن کو اسکول ڈالا اور خود بھی ٹیچنگ کر لی۔ زندگی اور آسودہ ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی مل کر کمانے لگے۔ نصرت بیگم بس آہ بڑھتی رہ گئیں کہ انہوں نے ہیرے کی قدر نہ کی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔